تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ الف لام میم سجدہ کا تیسرا اور آخری رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلی حسب ترتیب سب سے پہلے ہم اس تیسرے رکوع کا لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی مختصر جیسی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بالتحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، پس آپ شک میں مت پڑیں، مِن لِقَائِهِ، اس کے ملنے سے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے اسے بنایا ہدایت، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے بنایا ان میں سے یعنی بنی اسرائیلیوں میں سے، أَئِمَّةً، امام، یہدون، کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے ساتھ، لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم، کیا ان کو ہدایت نہیں ملی اس بات سے کہ کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، جماعتوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے ٹھہرنے کی جگہوں میں، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ نہیں سنتے ہیں، اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا نسوق الماء، کہ ہم کھینچ کے لاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، ایسی زمین کی طرف جو بے آب اور بے گیاہ ہوتی ہے، جس زمین میں کوئی پانی نہیں ہوتا، چٹیل زمین، ایسی زمین کی طرف جو چٹیل ہے، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ، اس کھیتی میں سے کھاتے ہیں ان کے چوپائے، وَأَنفُسُهُمْ، اور خود وہ، أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل کہہ دیجئے، یوم الفتح، فتح کے دن یعنی فیصلے کے دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فائدہ نہ دے گا کافروں کو ان کا ایمان، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، فاعرض عنہم، پس ان سے پہلو تہی کیجئے، اعراض کیجئے ان سے، وانتظر، اور انتظار کریں، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ سورہ الف لام میم سجدہ تام ہوئی اور اس کی 30 آیتیں مکمل ہوئیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا بنیادی عنوان اثبات توحید، اثبات رسالت، اثبات کتاب اور اثبات معاد ہے، اور یہ چاروں بنیادی مضامین شروع کے 2 رکوع میں تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ اس آخری رکوع کے اندر جماعت اہل حقہ کو اور جماعت اہل حقہ کے امام اور رہنما اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور آپ کی اتباع میں قیامت تک آنے والے جتنے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چل کر
لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا کام کریں گے، ان کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا سلسلہ، چونکہ جو شخص کسی شخص کے ساتھ مخلص ہو اور اسے پتہ ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ عمل جو کر رہا ہے یہ عمل اس کے لیے نقصان دہ ہے، پھر جب وہ اس کو اس عمل کے اندر مبتلا دیکھتا ہے تو اس مخلص شخص کا دل کڑتا ہے اور اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا کسی انسان، کسی آدمی کے بچے کو، بیٹے کو جو ہے کوئی شوگر ہے یا ہیپاٹائٹس سی ہے یا کوئی اور جو ہے ایسی بیماری ہے جس کے اندر پرہیز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر پرہیز نہ کی جائے تو گویا موت کو دعوت دینا ہے اور موت میں جانا ہے۔ تو جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ شوگر کی حالت میں میٹھی چیز کھا رہا ہے یا ہیپاٹائٹس کی بیماری کے اندر جو ہے ایسی چیزیں کھا رہا ہے کہ جو اور اس کی بیماری میں اضافہ کرے، تو اس باپ اور اس ماں کے دل کے اوپر جو کیفیت گزرتی ہے، جو کوڑن، جو غصہ اس کو آتا ہے اور جو پریشانی اور کوفت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، ان کو الفاظ میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف بچے کی محبت ہوتی ہے اور دوسری طرف بچے کی شفقت ہوتی ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے اس پر رحم اور ترس آ رہا ہوتا ہے، چوتھی طرف جو ہے اس کی اس حرکت کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک عجیب جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو الفاظ میں تعبیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو انبیاء کرام کی جماعت اور خصوصاً جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے اوپر انتہائی زیادہ شفیق اور مہربان تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے پروانے ہیں کہ پروانے جو ہے وہ آگ میں چھلانگ مارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھسم اور جلا دینا چاہتے ہیں، اور کوئی شخص ان پروانوں کو پکڑ کے آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں بھی تمہیں جو ہے تم پروانے کی طرح اور تم آگ میں کودنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کے جو ہے آگ میں جانے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ایسے نرم دل اور ایسے شفیق اور مہربان اور رحیم اور ایسے کریم شخص اور ایسے مہربان دل رکھنے والے انسان کے سامنے جب لوگ ایسے اعمال کرے جس کی وجہ سے ان کی ہمیشہ کے لیے ناکامی اور ہمیشہ کے لیے جہنم اور ہمیشہ کے لیے جو ہے خسارے کا سودا ہو، تو اس آدمی کے اور اس نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلی دی ہے۔ بعض جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ بھی کی گئی کہ اتنا نہ کوڑے ان کے پیچھے، جیسے سورہ شعراء کے اندر فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ تو اپنی جان ان کے پیچھے کھو دو گے، اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں ڈال دو گے ان کے پیچھے، اتنا مت کھوڑو ان کے پیچھے۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ شفقت اور رحمت ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ السلام کو قرآن مجید میں جا بجا جو ہے تسلیاں دی ہیں۔ تو ان تسلیوں میں سے یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس تسلی کے اندر جہاں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ایک قسم کی دلیل بھی مشرکین مکہ کے خلاف پیش کی جا رہی تھی کہ وہ نبوت کو ایک اچنبے کی بات سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس میں کیا عجیب بات ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں دی گئی جس کو تم بھی مانتے ہو اور یہ یہودی بھی مانتے ہیں اور یہ عیسائی بھی مانتے ہیں؟ تو اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب مل گئی اور ان کو نبوت مل گئی تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ تو اس میں ایک قسم کی دلیل بھی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہو گئی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی اور انہوں نے ذمہ داری اٹھائی۔ تو یہ اس کو تو ایسی قوم دی گئی تھی جو کہ انتہائی جو ہے اڑیل قوم تھی اور انتہائی سرکش جیسی قوم تھی، ایسی قوم کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا تھا، لیکن انہوں نے ذمہ داری کو بأحسن خوبی جو ہے نبھایا اور اس قوم کی اصلاح کی۔ تو آپ کو بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے اپنے لیے تسلی اٹھانی چاہیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسی سرکش قوم کے اندر رہ کر جو ہے اللہ کی بات کو پہنچایا
اور اس کی وجہ سے اس قوم کی اصلاح ہوئی اور وہ قوم جو ہے کہاں سے کہاں اللہ کی مبعوث سے اللہ کی محبوب بن گئی۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ان مشرکین مکہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے، یہ تو بنی اسرائیل سے جو ہے سرکشی کے اندر کمتر ہیں۔ اس لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہے تو فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ شک میں نہ پڑے اس کے ملنے سے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کتاب دی گئی تو آپ کو جو وحی دی جا رہی ہے وہ، اور جو آپ کی طرف کتاب بھیجی جا رہی ہے، تو اس کتاب کے اندر کوئی شک اور کوئی شبہ آپ نہ کریں۔ یا یہ ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لقائی میں جو ہو ضمیر ہے، مفسرین فرماتے ہیں یا تو اس کا مرجع کتاب ہے کہ کتاب کے ملنے میں آپ کوئی شک اور شبہ نہ کریں، کتاب جو ہے یہ لاریب کتاب ہے، اللہ ہی کی طرف سے کتاب ہے، اور یہ اللہ نے صرف آپ کو نہیں بلکہ پہلے انبیاء کرام کو بھی دی ہیں، تو لہذا اس کتاب کے ملنے کے اندر کوئی شک اور شبہ آپ نہ کریں۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، اور در حقیقت سنانا جو ہے اور انسانوں کو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی جا رہی ہے، اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ کیا جائے۔ یہ قرآن کا ایک طرز ہے کہ قرآن مجید میں جب کسی اہم معاملے پر تنبیہ کرنا ہوتی ہے تو اس کا مخاطب عام لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ جیسے انسانوں میں سب سے زیادہ اہم انبیاء کرام ہوتے ہیں، تو انبیاء کرام کو اس کا مخاطب بنا کر اس حکم کی اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ اب کتاب اللہ کے اندر شک کرنا، نبی کبھی شک نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر نبی کو مخاطب اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے سنانا جو ہے باقی انسانیت کو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے، لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملی تو اس میں کیا شک اور شبے کی بات ہے؟ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی شک اور اشکال کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ مخاطب پیغمبر علیہ السلام ہے، لیکن در حقیقت سنانا سارے انسانوں کا ہے۔ تو فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو اگر ضمیر کتاب کی طرف لوٹائے تو آپ اس کے ملنے میں شک نہ کریں، تو مطلب پیغمبر علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے لیکن سنایا جا رہا ہے باقی سب انسانوں کو۔ اور یا جو ہے ضمیر لوٹ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو پھر ایسی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے میں آپ کسی قسم کا شک اور شبہ نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات کی تھی تو وہ کوئی جو ہے خواب کی دنیا کے اندر ملاقات نہ تھی، وہ کوئی جو ہے مسمرزم جیسی چیز نہیں تھی، وہ کوئی ایک تخیلاتی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ حقیقتاً آپ علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی جسد کے ساتھ، حقیقی روح کے ساتھ جو ہے ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے اندر آپ کوئی شک شبہ نہ کریں۔ اور اگر ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو اس میں پھر ملاقات کرانے کا وعدہ ہوگا، اگر یہ سورج جو ہے اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ علیہ السلام کو معراج نہیں ہوئی تھی، تو اس میں پھر وعدہ ہوگا کہ ہم آپ کو معراج کرائیں گے اور آپ علیہ السلام کی ملاقات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اور اس ملاقات کے اندر پھر آپ کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہ کریں، یہ ملاقات ہوگی۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، احادیث کے اندر ہے، حتیٰ کہ جب 50 نمازیں فرض ہوئی، مشہور حدیث ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہی مشورے سے اس میں تخفیف کی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات یہ ثابت ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس میں اہل سنت کے اس مسئلے کی اوپر دلیل بھی آ جاتی ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ حیات ہے اور زندہ ہے اپنے جسد کے ساتھ، تو اس میں حیات النبی کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو جو ہے حیات نبی کی اوپر ایک دلیل کے طور پر جو ہے پیش کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اسے کسے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ ضمیر موسیٰ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور ضمیر کتاب کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، دونوں احتمالات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت بنایا یا موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کتاب کو ہدایت بنایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر
کتاب کا ذکر ہے کہ اس کتاب کو وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، کتاب کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو جو ہے ہدایت بنایا۔ بہرحال یہاں پر بھی دونوں احتمال ہیں، موسیٰ نبی بھی جو ہے قوم کے لیے ہدایت ہوتا ہے، اور نبی کو جو کتاب ملتی ہے وہ کتاب بھی جو ہے وہ قوم کے لیے ہدایت ہے، اس لیے ان دونوں معنوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں احتمال درست۔ تو اس میں ایک تسلی تو یہ ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص نے ذمہ داری اٹھائی تو آپ تو صفات میں ان سے بڑھ کر ہو، آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، تو آپ بھی اس ذمہ داری کو اٹھائیں، اچھے طریقے سے اٹھائیں، اور اس میں جو ہے کسی قسم کا جو ہے آپ کی دلی کڑن ہو رہی ہے اور آپ کی دل کے اوپر جو ہے خفگی آ رہی ہے، تو ان چیزوں کا اعتبار نہ کریں اور اپنے کام کو اچھے انداز سے کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کی کتاب کو قوم بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور آپ کی اس کتاب کو اور آپ کی اس ذات کو جو ہے ہم پورے عالم کے لیے ہدایت بنائیں گے، ھدی للناس بنائیں گے، اور ھدی للمتقین بنائیں گے، اور ھدی للعالمین بنائیں گے۔ آپ کی یہ کتاب تو تمام انسانیت کے لیے، تمام عالموں کے لیے جو ہے، خصوصاً متقینوں کے لیے جو ہے یہ ہدایت کا سامان بنے گی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے کہ بنی اسرائیل کو، وہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنی، آپ کی جو کتاب ہوگی وہ تو تمام جو ہے عالم کے لیے، اور آپ خود بھی تمام عالم کے لیے جو ہے ہدایت بنے گی۔ تو یہ تسلی، دوسری تسلی ہوگی۔ وجعلنا منہم ائمۃ، تیسرا کہ امت کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ تو امت نے جب اپنے نبی کی پیروی کی، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اتباع کی، تو اس کی اتباع کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتابوں کو مانا، یقین کیا اس کے اوپر، اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کیا اور اس کے اوپر عمل کیا، تو اس یقین اور عمل کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو ہدایت کا پیشوا اور امام بنایا۔ تو آپ کی امت کے اندر بھی جو شخص جو ہے ایمان اور عمل کے ساتھ متصف ہوگا، علم کے ساتھ متصف ہوگا، عمل کے ساتھ متصف ہوگا، تو اس کو ہم ہدایت کا پیشوا اور ہدایت کا امام بنا دیں گے۔ یہ تیسری تسلی ہو گئی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر کیسے دینی پیشوائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا ایک پیمانہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے دینی پیشوائی دینے کا سبب کیا ہے، اس کا ایک پیمانہ جو ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو پیشوائی دینے کے اسباب ہے اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان بنی اسرائیلیوں میں سے امام بنائے ہیں، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے۔ امام وہ امام نہیں کہ جو حکومتیں چلا رہے، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا وہ امام نہیں جو گمراہی کی طرف دعوتیں دے رہے ہیں، بلکہ یہدون، وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں بامرنا، ہمارے حکم کے ساتھ، ہمارے احکامات ان کو بتاتے ہیں، ہمارے بیان کیے ہوئے اور بتلائے ہوئے طریقوں پر لوگوں کو چلاتے ہیں۔ لما صبروا، جب ان ائمہ نے اور ان بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے جب صبر کیا، انہوں نے اطاعت کے اوپر صبر کیا، جو احکامات آئے ان کو مانا، انہوں نے مصائب کے اوپر صبر کیا، انہوں نے گناہوں سے صبر کیا۔ یہ تین قسم کے صبر ان کے اندر آئے تھے، اطاعت کے اوپر صبر ہے، گناہوں سے صبر ہے، اور مصیبتوں کے اوپر صبر ہے۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ان کے اندر عمل جو تھا وہ اعلیٰ درجے کا تھا، اچھے چیزوں کے اوپر عمل کر رہے تھے اور برے چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے تھے، اور مصیبتوں کے اوپر صبر کر رہے تھے۔ تو یہ کمال عمل ہوا کہ وہ عمل کے اندر کامل تھے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ جب انہوں نے ہماری آیتوں پر یقین رکھا، یہ کمال علم ہے، یقین یہ آخری درجہ ہے علم کا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان کردہ آیتوں کے اوپر ان کو کامل درجے کا یقین حاصل ہوا، تو یہ کمال علم ان کو حاصل ہوا۔ جب ان کے پاس کمال علم آیا، کمال عمل آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت اور پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی نسخہ قیامت تک آنے والی تمام قوموں کے اندر ہے۔ اگر کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی علاقے والے، کوئی ملک والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دینی پیشوائی حاصل ہو،
تو دینی پیشوائی حاصل جبوں سے نہیں ہوگی، قبوں سے نہیں ہوگی، دینی پیشوائی جو ہے بڑے بڑے ادارے بنانے سے نہیں ہوگی۔ دینی پیشوائی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسباب دو ہیں، ایک کمال عمل ہے، ایک کمال علم ہے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کے اندر ہو، آپ جھونپڑے کے اندر بیٹھے ہو، دیہات کے اندر بیٹھے ہو، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینی پیشوا بنائیں گے۔ اور یہ مسلمانوں کی پوری تاریخ ہے، یہ جتنے اکابر اسلاف گزرے ہیں یہ جنگلوں میں دیہاتوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے دین کا ایسا کام لیا کہ ان کی زندگی کے اندر بھی وہ کام جو ہے چار دانگی عالم کے اندر پھیلا ان سے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی آج تک ان کے فیض کا سلسلہ چل رہا ہے، اور لوگ ان کے علوم سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کے انوارات سے منور ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص اس زمانے کے اندر بھی دینی پیشوائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا اسباب جو یہ دو ہیں، ایک صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیت، صبر علی الاعمال الصالحہ، اور دوسرا اللہ کی باتوں کے اوپر پختہ یقین۔ یہ ہے امامت۔ تو یہ ہو گئی تیسری تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آپ تو بزرگ پیغمبر ہو، آپ کو کتاب ملے، تکلیفیں آئے گی، پریشانیاں ہوگی، کوفتیں آئے گی، تو اس کو آپ نے برداشت کی۔ دوسرا کہ اس کتاب کو ہم نے قوم کے لیے ہدایت بنایا، آپ کو اور آپ کی کتاب کو ہم پورے عالم کے لیے ہدایت بنا دیں گے۔ تیسرا ان کی امت کو ہم نے پیشوائی کے لیے منتخب کیا، تو آپ کی امت کو بھی ہم پیشوائی کے لیے منتخب کریں گے۔ ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ، بے شک تیرا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ اختلاف کے باوجود یہ لوگ امام بنے، ہدایت کے پیشوا بنے، تو اس سے پتہ لگا کہ ہر اختلاف جو ہے مذموم نہیں ہے۔ دین کے اندر بھی ایسا اختلاف جو حسن نیت کے ساتھ کیا جائے اور اس ارادے کے ساتھ کیا جائے کہ ہم حق تک پہنچیں، اور حق تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کا حکم جاننے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جان کر اس پر عمل کرنے کے لیے جو اختلاف کیا جائے تو وہ اختلاف محمود ہے، اور اس کے کرنے والے پر اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے اختلاف کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم معلوم ہو جائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو مخالف ہے یہ اللہ کے حکم پر نہیں ہے اور یہ رسول کے طریقے پر نہیں ہے، تو اس کے لیے اختلاف کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسا اختلاف جو ہے وہ مذموم نہیں ہے، ایسا اختلاف محمود ہے۔ اور ائمہ اربعہ کے درمیان جو یہ اختلاف ہے، احناف، شوافی، مالکی، حنابلہ، وہ اسی نوع کا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے پر چلیں، اور ہر ایک جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو مخالف ہے یہ خطا پر ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ان کے درمیان یہ اختلاف کی صورت آئی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اختلاف مطلقاً مذموم ہے، حالانکہ اختلاف جو ہے مطلقاً مذموم نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ باوجود ان کے اس اختلاف کے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیشوائی اور ہدایت کے لیے چن لیا۔ تو اسی طریقے سے ہوا اس کے اندر بھی کہ اس قوم کے اندر بھی اللہ تعالی نے ان چار اماموں کو جو ہے امامت کے لیے چن لیا، باوجود یہ کہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور باقی ان کے درمیان کون صحیح ہے کون غلط ہے اور کس کی رائے صحیح تھی اور کس کی رائے غلط ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ ان کا یہ اختلاف نیک نیتی پر ہے، اور نیک نیتی والا جو اختلاف ہے وہ دنیا کے اندر چلتا رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کا فیصلہ جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیں گے کہ کون سا مجتہد ان میں سے صحیح تھا اور کون سا جو ہے خطا پر تھا۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے بڑی اس امت کے متعلق کہ اس بات کی تسلی کے لیے ہے کہ امام کے ساتھ امام جو ہے ائمہ اس امت کے اندر تو باہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں دینی لیول کے اوپر، حتیٰ کہ اگر یہ اختلاف اس نوعیت کا ہو جائے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف چل رہا اور آپ اس کے ساتھ جو ہے لڑائی بھی کرو
تو بھی جو ہے آپ کو اس کے اوپر ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کا مقصد جو ہے دین کے اوپر چلنا ہے اور دوسرے کو بھی دین کے اوپر چلانا ہے، تو ایسا اختلاف مذموم نہیں ہے۔ ہاں وہ اختلاف مذموم ہے کہ آپ کے سامنے حق کھل گیا، آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے، لیکن بس میری بات نیچے نہ ہو، صحیح، اور میرے بڑوں کی بات نیچے نہ ہو۔ اگر کسی حنفی کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ اس مسئلے کے اندر ہمارا امام جو ہے وہ درست نہیں ہے یا ہماری رائے درست نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے امام کی بات کو لازم پکڑتا ہے اور دوسرے کے پاس جو ہے وہ حق موجود ہے، تو یہ ایسی بات لینا یہ اختلاف مذموم ہے، ایسا اختلاف کرنا اختلاف مذموم ہے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد پھر حق کی پیروی کی جائے جہاں پر بھی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ امت کے ائمہ کے اندر اختلاف ہوگا، لیکن وہ اختلاف باعث رحمت ہوگا۔ ان ربک ویفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں بھی تسلی آ گئی۔ تو صحابہ کرام میں بھی ایسا رائیوں کا اختلاف ہوا ہے، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اسی طریقے سے تابعین تبع تابعین میں بھی اس قسم کا اختلاف ہوا ہے، یہ اختلاف محمود ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کی نیت اچھی تھی۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، اس میں یہ تسلی کا جو ہے 5واں سامان ہے کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں، کیا یہ لوگ اس بات سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری اور انہوں نے جو انبیاء کرام کے ساتھ مخالفت اور کفر والی روش اختیار کی، تو ان لوگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ حالانکہ ان کا نتیجہ ان کے سامنے ہے، قوم عاد قوم سمود پر ان کا گزران ہوتا رہتا ہے اور ان کے واقعات ان لوگوں کو معلوم ہیں، ان کے واقعات یہ سنتے رہتے ہیں، عرب کے ہم کیا یہ واقعات مشہور ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر جو خدائی عذاب آیا، خدائی عذاب آنے کی وجہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تھی، کوئی سائنسی وجہ نہیں تھی، کوئی جو ہے ایسے اتفاقی وجہ نہیں تھی، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو کیا یہ سابقہ قوموں کے اوپر عذاب کا آنا رسول کے جھٹلانے پر یہ بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے؟ اس سے بھی یہ درس نہیں اٹھا رہے، اس سے بھی یہ سبق حاصل نہیں کر رہے؟ اتنی بے عقلی، اتنی بے سمجھی، اس سے تو ایک بچہ بھی جو ہے درس اور سبق حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس میں تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اگر یہ آپ کی تکذیب اسی طرح کرتے رہیں تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو سابقہ قوموں کا ہوا، اور آپ اس سلسلے میں بالکل پریشان نہ ہوں اور اپنا کام کرتے رہیں، یہ جتنی بھی مخالفت کر لیں آخر ان کا انجام تباہی اور بربادی۔ اولم یہدی لہم، کیا یہ جو مخالف ہیں آپ کے، ان لوگوں کو راہ نہیں ملتی ہے، اس سے ہدایت نہیں ملتی ہے ان کو اس سے کہ کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، جماعتوں میں سے، قوم عاد قوم سمود، یمشون فی مساکن، اور یہ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں ان کے رہنوں کی جگہ میں، وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں بھئی موئن جو دڑو ہے، یہ فلاں کا قلعہ ہے، یہ فلاں کا قلعہ ہے، یہ سب ان پہ عذاب آئے ہیں اللہ کے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں ان کے سامنے۔ افلا یسمعون، یہ واقعات سنتے بھی ہیں تو کیا پھر بھی یہ نہیں سن رہے، بہرے ہیں؟ کیا ان واقعات سے جو سبق اور درس مل رہا ہے اس کو وہ نہیں سن رہے؟ حالانکہ واقعات تو یہ سنتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، یہ ایک مزید جو ہے چھٹی تسلی کہ ایک زمین ہوتی ہے اور وہ زمین جو ہے بالکل میدان اور بیابان ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہوتا، اور وہاں پہ جو ہے اگانے کی پانی نہیں ہے وہاں پر زمین کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالی باہر سے وہاں پانی پہنچا کر اس زمین کو سرسبز شاداب کر دیتے۔ جیسے مصر کی زمین میں اپنا کوئی زمین کے اندر پانی نہیں ہے، تو وہاں پہ جو پانی آتا ہے وہ بارشیں ہوتی ہے افریقہ کے علاقوں میں، اور وہاں سے پانی اور مٹی جو ہے بہہ کر دریائے نیل کے راستے سے مصر پہنچتی ہے، پھر اس سے پورے آبپاشی کا نظام جو ہے پوری مصر میں جاری ہوتا ہے، تو اور وہاں کی جو زمین ہے وہ سرسبز شاداب ہوتی ہے اس پانی کی وجہ سے۔ تو اس میں تسلی یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، وہ جگہیں کہ جہاں پر ہدایت نہیں پہنچی ہے اور جہاں پہ جو ہے انبیاء کرام جو ہے
وہ اس کی دعوت سے وہ لوگ بہت دور ہیں، بالکل جیسے چٹیل میدان، ان کے اندر نہ علماء ہے، نہ صلحاء ہے، نہ اولیاء ہے، تو یہ آپ کی جو ہدایت ہوگی، آپ کی ہدایت کا یہ سیر رواں ہوگا، یہ وہاں پر پہنچ کر یہ ان علاقوں اور ان دلوں کو بھی سرسبز اور شاداب کر دے گا، اور ان دلوں کو بھی آباد کر دے گا جہاں پر اس علاقے کے حساب سے کوئی ہدایت کا سامان موجود نہیں تھا۔ تو اس میں یہ تسلی ہے اس کی کہ آپ کا یہ جو دین ہے یہ چار دانگ عالم کے اندر اور مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر پھیل جائے گا، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ اولم یرو، کیا یہ مشرکین نہیں دیکھتے؟ یہ تو سمجھ رہے ہیں ہم یہ ان کو محدود کر دیں گے، کہاں محدود ہوتے ہیں؟ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ان نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم کھینچ کے لے جاتے ہیں پانی کو ایک بنجر زمین کی طرف، ایک چٹیل زمین کی طرف جس کا اپنا پانی نہیں ہوتا، فنخرج به زرعا، پس نکالتے ہیں اس کے ذریعے کھیتی، تاکل منہ انعامهم انفسهم، جس کھیتی سے وہ ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، چوپائی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، فلا یبصرون، کیا اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں؟ تو مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک عرب تک محدود اور مکہ تک محدود دعوت ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت جو ہے ہر طرف پھیلے گی، اور اس کی جو ہے تر و تازگیاں جو ہے وہ مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر پائی جائے گی، اور اس کے ثمرات سے مشرق مغرب شمال جنوب کے دل جو ہے وہ منور ہوں گے۔ اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرز، اس آیت میں جہاں تسلی ہے دین کی ترویج کے متعلق، وہاں پر اللہ کا ایک نظام بھی بتلایا کہ اللہ دیکھیں مخلوق کے اوپر کس قدر مہربان ہے، کہ وہ علاقے کے جن کا اپنا کوئی پانی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پانی پہنچانے کا ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ باہر کا پانی وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان علاقوں میں بارش ہو جائے تو وہ علاقوں کے گھر ٹوٹ جائے، تباہ ہو جائے، اور ان علاقوں کی زمینیں خراب ہو جائیں، تو وہاں پر ان علاقوں میں اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ بارش نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیاسا نہیں مارتے ہیں، بلکہ باہر کا پانی وہاں پر پہنچاتے ہیں، اور ایک عجیب انداز سے جو ہے ان لوگوں کی تربیت فرماتے ہیں، جو کہ خدا کی ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دریائے نیل جاری رہتا تھا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جب یہ نیل والے کفار جو تھے، جو اس وقت کے کافر تھے، تو ان لوگوں نے کہا ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہونے لگتا ہے تو ہم اس میں ایک خاتون کو اور ایک لڑکی کو جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، پھر یہ دریائے نیل جو ہے رواں ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس رسم کے اوپر عمل کرنے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بیتا ہے تو بے، اگر اللہ کے حکم سے نہیں بیتا تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دریائے نیل جو ہے وہ جاری ہوا، اور ایسا جاری ہوا کہ الحمدللہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ یہ واقعہ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ پانی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طریقے سے چلانا، یہ ان کی ربوبیت کی بہت بڑی نشانی اور دلیل ہے۔ تو یہ تسلی ہے کہ آپ کو آپ کا لائے ہوا دین بھی جو ہے انشاءاللہ ان علاقوں تک بھی پہنچ جائے گا کہ جن علاقوں میں کوئی ہدایت کا سامان موجود نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ مشرکین پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ فیصلے سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی، کیا انہوں نے کہا کہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو؟ فرمایا گیا کہ قیامت کے آنے کا تمہیں کیا فائدہ، جب قیامت آئے گی اس دن تو تمہارا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جس دن قیامت آ جائے گی اس دن کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا، اور نہ ان کو ایمان لانے کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ لہذا قیامت کے متعلق پوچھنا تو تمہارا فضول ہی ہے۔ جیسے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، تو آپ نے سوال ہی فضول ہے، آپ نے فرمایا ما اعددت لہ، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اور کوئی تیاری نہیں کی ہے مگر یہ کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انت مع من احبہ، کہ جس کے ساتھ تجھے محبت ہے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال اس قسم کے سوالات کرنا لا یعنی سوالات شمار کیے جاتے ہیں،
اصل جو مقصد ہے کہ اس دن سوال جو اصل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی اور کیا چیز ہمیں نقصان دے گی، تاکہ وہ اعمال دنیا کے اندر کر کے ہم قیامت کے دن فائدہ اٹھائیں اور ان اعمال سے بچ کر، برے اعمال سے بچ کر قیامت کے دن کے نقصان سے ہم بچیں۔ اصل سوال تو یہ ہے، لیکن یہ پوچھ رہے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، یہ سوال ہی ان کا فضول ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فتح سے مراد یہاں پر فیصلے کا دن مطلب فتح مکے کا دن ہے یا بدر کا دن ہے، کہ مسلمان جو ہے غالب آئے گے کافروں کے اوپر، تو فتح مکہ میں مسلمان کافروں کے اوپر جو ہے غالب آ گئے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ تو اس پہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشکال اٹھایا کہ کیا فتح مکہ کے دن تو بہت سارے جو ہے مشرکین مسلمان ہو گئے تھے اور ایمان نے ان کو فائدہ دیا اور وہ قتل کیے جانے سے بچ گئے، دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو گئے، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو گئے۔ تو یہ امام ابن کثیر نے یہ اشکال یہاں پر اٹھایا کہ اگر یہاں پر فتح سے مراد آپ جو ہے فتح مکہ لیتے ہو تو پھر یہ ایمان کا فائدہ نہ دینا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو دیگر مفسرین جو فتح سے فتح مکہ مراد لینے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، ان کا ایمان، کافروں کا ایمان، یعنی کافروں کے کفر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان سے تعبیر کیا، یعنی یہاں پر ایمان سے لغوی ایمان اور یقین مراد ہوگا، نہ کہ شرعی ایمان، کہ کافروں کا جو کفر والا ایمان ہے اور کفر والا یقین ہے، اس دن وہ کفر والا یقین ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ حقیقی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر ایمان سے مراد لغوی معنی پر کہ ان کا جو وہ غلط یقین ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر وہ یہ چاہے گی کہ ہمیں مہلت دے دی جائے تو مہلت بھی ان کو نہیں دی جائے گی، ان کے سامنے دو ہی راستے رکھے جائے گی، یا تو صحیح ایمان قبول کرے، صحیح یقین پر آ جائے، ورنہ جو ہے ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ احتمال بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ فتح سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ کا دن بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اگر فتح مکہ کا دن مراد لیا جائے تو پھر ایمان سے مراد جو ہے لغوی معنی ہوگا، یعنی کافروں کا غلط یقین۔ تو اس میں تسلی ہے کہ یہ دن آنے والا ہے اور اس دن جو ہے فیصلہ ہو جائے گا اور یہ کفار اور مشرکین مکہ مغلوب ہو جائے گے۔ فارض عنہم، جب اس قسم کے لایانی سوالات کر رہے ہیں تو آپ ان سے نہیں کریں اور ان کا خیال چھوڑ دیں۔ وانتظر، آپ انتظار کریں فیصلے کے دن کا، انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا نتیجے نکالتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو مت کوڑائیں، اپنے دل کو تسلی دیں، اور یہ سب آپ کی تسلی کے لیے کلام کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا جانا، آپ کو جو کتاب ملے گی وہ ہدایت عالم بنے گی، آپ کی امت میں ائمہ بنے گے ہدایت کے، اور آپ کی امت کے اماموں کے اختلاف بھی اللہ کے نزدیک جو ہے رحمت شمار کیا جائے گا، اور آپ کو جو ہدایت ملی، آپ کے جو مخالفین ہیں اگر وہ اس ضد پہ اڑے رہے تو وہ سابقہ قوموں کی طرح تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اور آپ کے دین سے اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت جو ہے ایسی جگہوں کے اوپر بھی پہنچ کے رہے گی کہ جہاں پر ہدایت کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو لایانی سوالات کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اس قسم کا فیصلے کا دن آئے گا، ان کے اس لایانی سوالات سے آپ اعراض کریں اور اس فیصلے کے دن کا انتظار کریں جس کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ اس آخری رکوع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جو ہے جملوں کے اندر مختلف انداز سے تسلی دی گئی ہے۔ اصالتاً تسلی پیغمبر علیہ السلام کو ہے، اور آپ کی پیروی کے اندر جو ہے ہر اس شخص کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہے، آپ علیہ السلام کے طریقے پر ہے، اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو چاردانگی عالم میں پھیلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ جو رکاوٹیں اور پریشانی اور تکلیفیں آئیں تو ان پریشانی اور تکلیفوں کی وجہ سے اپنے مشن کو نہ چھوڑیں اور اس کو جاری اور ساری رکھیں، اور انشاءاللہ اس کی یہ کوشش جو ہے ایسی فائدہ مند ہوگی کہ ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ اسے دین کا کام لے گی جہاں پر دین کی کوئی شکل اور صورت نہیں تھی۔ تو بہرحال یہاں پر سورہ الف لام میم سجدہ جو ہے مکمل ہوا۔ اس الف لام میم سجدہ کے اندر بنیادی جو عقائد اور مضامین ہیں
وہ بھی بیان ہو گئے، دلائل کے ساتھ بیان ہو گئے اور بڑے جامعیت کے ساتھ یہ بیان ہوئے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس صورت کو وہ ہر روز رات کو لازماً پڑھتے تھے، اس لیے کہ اس کے مضامین ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ انسان کے سامنے ہونے چاہیے، اور اس کے مضامین ایسے ہیں، اس کے دلائل ایسے ہیں کہ انسان کو ہر وقت مستحضر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے